تو اگر عمران خان صاحب آپ یہ دیکھیے اتنا بڑا الیکشن ہو گیا ہے، اتنا بڑا الیکشن ہو گیا اور عمران خان صاحب کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے سیاسی زعماء سے ملے، اسد قیصر صاحب سے ملتے، عمر ایوب خان صاحب سے ملتے، میرے سے ملتے اور ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان سے ملتے. پورا الیکشن ہو گیا، ٹکٹ ڈسٹریبیوشن میں سوائے بیرسٹر گور کے کوئی کسی سیاسی شخصیت کو ملاقات کی اجازت نہیں تھی. یہ کیا فسطائیت نہیں ہے؟ یہ کیا ظلم نہیں؟ تو عمران خان صاحب کو کم از کم اتنا حق ملنا چاہیے جتنا کسی عام قیدی کو ملتا ہے. جی سر، توشہ خانہ کیس میں آپ کو فیصلہ آ چکا ہے، آپ کے حق میں آ چکا ہے. سر یہ بتائیے گا آگے 6 تاریخ کو جو آپ لوگوں نے ایک جلسہ کرنا تھا وہ کنٹینیو کریں گے یا اس پہ ابھی ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہے. آج کور کمیٹی تھی لیکن وہ پارلیمنٹری پارٹی کی وجہ سے کینسل ہوئی ہے، تو اس پہ آخری فیصلہ سازی ہوگی کہ کیا 6 کو کرنا ہے یا عید کے بعد کرنا ہے. لیکن آخری فیصلہ میٹنگ میں ہوگا انشاءاللہ، جب بھی ہوگا جلد ہوگا. سر توشہ خانہ میں سزا معطل رہی ہے، اس میں کیا کہیں گے آپ؟ آپ کو مبارک ہو. دیکھیں جھوٹ سدا نہیں رہتا، ظلم سدا نہیں رہتا. انشاءاللہ حق اور سچ کی جیت ہوئی ہے اور مزید بھی ہوگی. خان صاحب کو عید سے پہلے دیکھ رہے ہیں یہاں پر؟ پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ ہے عید سے پہلے خان صاحب کو اپنے درمیان پا رہے ہیں جلد انشاءاللہ. میں کوئی ایسی ڈیٹ نہیں دینا چاہتا جس پہ پھر میں جھوٹا ثابت ہوں. ہمارے وکلاء نے یہ بات کی تھی کہ عید تک، لیکن انہوں نے ایک امید کا اظہار کیا تھا. لیکن جلد انشاءاللہ خان صاحب ہمارے بیچ ہوں گے. یہ جو سزا دی گئی ہے اس کے پیچھے کوئی شہادت نہیں، کوئی ایویڈنس نہیں. یہ کسی شہادت، کسی ایویڈنس کے بغیر سزا دے دی گئی. دوسری ہم نے یہ بھی وجہ بتائی تھی کہ یہ جیل ٹرائل جو تھا یہ غیر آئینی اس لیے تھا کہ اس میں جو وکلاء تھے ان کو پیش بھی نہیں ہونے دیا گیا تھا اور ان کو جیل سے باہر نکال دیا گیا تھا اور ان کو جرا کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی تھی. تو اس قسم کے جو ٹرائل ہیں، اس قسم کے جو مقدمے ہیں، وہ تاریخ میں ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ مس ٹرائل ہے، یہ غیر آئینی ہے. اسی لیے ان دونوں وجوہات کی وجہ سے آج عدالت نے پہلے دن ہی سماعت کے پہلی سماعت تھی اس کیس کی، پہلا دن ہی انہوں نے اس سزا کو معطل کر دیا ہے. تو یہ ایک اتنی خوشخبری ہے کہ اس کے بعد عمران خان صاحب اس کیس میں کم از کم گرفتار نہیں رہ سکتے. طے پانے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ان کو جو ان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی، جو کیس چلایا گیا تھا، وہ اتنا غلط کیس تھا، اتنا بے بنیاد کیس تھا کہ اس کا یہ فیصلہ آج ہونا ہی تھا. اس طرح سزا کو معطل ہونا ہی ہونا تھا. تو یہ جب آپ انصاف کی بات کرتے ہیں تو انصاف کئی بار دیر میں آتا ہے لیکن آج آتا ہے فائنلی. اور آج ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمیں انصاف ملا. علی ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو بڑی دیر بعد کہہ رہے ہیں کہ انصاف ملا، ٹائمنگ بڑی امپارٹنٹ ہے اس وقت جب 6 ججز کا معاملہ چل رہا ہے، خاص کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب جو رستہ ہے قانون اور آئین کے انصاف کا، وہ اب جو پریشر کے بغیر یہ فیصلے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بڑا ریلیف بھی ملا؟ جی بالکل، میرا خیال ہے یہ کئی بار ٹرننگ پوائنٹ ان ہسٹری ہوتا ہے کہ تاریخ میں ایک بڑا ایسا موڑ آتا ہے، ایسا وقت آتا ہے جب تاریخ تبدیل کرتی ہے ہر چیز کو. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں. یہ ہم نے الیکشن میں دیکھا کہ الیکشن جب ہوئے تو ایک تاریخ بنی. اس کے بعد سے جو کچھ ہو رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ ہر قسم کا پریشر جو ان خط سے بھی نظر آتا ہے کہ ہر قسم کا پریشر عدالتوں پہ ڈالا جا رہا تھا. لیکن عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کرنے کے لیے ڈٹ کے کھڑی ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم پی ٹی آئی نہیں بلکہ پوری عوام جو پاکستان کی ہے ان کے ساتھ کھڑی ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اب جو انصاف کا ترازو ہے وہ درست سمت جا رہا ہے. نمبر پر کہہ رہے ہیں کہ ابھی اپیل کا فائنل فیصلہ تو ہونا ہے. یہ ایک ٹیمپری ریلیف ہے لیکن اتنا بڑا ٹیمپری ریلیف ہے کہ جب آپ کی کنوکشن ختم ہو جائے تو یعنی آپ کی سزا نہیں رہتی. اگر آپ کی سزا نہیں رہتی تو آپ کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا. اس وجہ سے تو کیا معزز جج پہلے بھی 6 ججز خط لکھ چکے ہیں کہ فیصلوں پر ان پہ پریشر ہوتا ہے؟ آج بھی کوئی پریشر تھا جس کی بنیاد پر ریلیف آپ کو ملا ہے؟ کوئی کسی نے حکم دیا ہے کیا؟ کیونکہ باقی ججز تو کہتے ہیں کہ ہر بھی سیاسی فیصلہ خاص کر پی ٹی آئی کے بارے میں ہو تو ہم پہ پریشر ہوتا ہے. آج بھی پریشر کی وجہ سے کہیں فیصلہ دیا ہے؟ یہ کہ 2 وجوہات مجھے نظر آتی ہیں اس فیصلے کی. ایک فیصلے کا وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ کیس آف نو ایویڈنس ہے، یعنی کہ کسی قسم کی شہادت نہیں تھی فائل پہ، ریکارڈ پہ جس کے اوپر سزا دی جا سکے. اور دوسرا یہ مس ٹرائل ہے. اس میں یہ جو کیس تھا، اگر آپ کو اجازت ہی نہ ہو کہ آپ کراس ایگزامن کریں یا ان پہ جرا کریں جو شہادتیں آئی ہیں، تو آپ کا وہ ٹرائل نہیں سمجھا جاتا. وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے.
اس لیے میں خیال ہے یہ دونوں وجوہات تھی, کوئی پریشر نہیں تھا. سر بالکل اسی طرح نیب کی جانب سے نواز شریف کیس میں اسی طرح کہا گیا تھا نیب نے جا کر, تو آج بھی ادارے کی جانب سے معاملات سامنے آئے تو نیب کو کہیں کسی طرح مینیج تو نہیں کر لیا گیا. عدالتیں تو فیصلے ویسے آئین اور قانون اور موجودہ کیس پہ دیتی ہیں لیکن اداروں کو مینیج کیا جاتا ہے. دیکھیں نیب تو ہمارے خلاف ہے, انہوں نے 2 کنوکشنز دی ہوئی ہیں, اس لیے ان کو مینیج کرنا ہمارے پاس کی بات نہیں ہے. جنہوں نے مینیج کرنا ہوتا ہے وہی کرتے ہیں نا سر. ہمارے پاس کی بات نہیں ہے. بشرا بی بی کی سزا کو معطل کر دیا گیا ہے, کیا کہتے ہیں؟ میں اس کو خوشائن سمجھتا ہوں, اور یہ جو جتنی کیسز ہیں کسی ایک کیس میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ جعلی کیسز ہیں, ان کی کوئی اندر جو ہے نا جو فیصلے گئے یہ کچھ سیاسی ہے, یہ انتقام کی بنیاد پہ ہیں, اور یہ جو بھی جب بھی آپ عدالت میں جائیں گے اس کی پراپر پروسیڈنگ, اگر اس کی پروسیڈنگ صحیح طریقے پہ چل پڑے تو کوئی کیس ایسا نہیں ہے کہ جس میں عمران خان کو سزا ہو سکے. خاص طور پہ اس کیس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بات ہے اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ باقی کیسز بھی عمران خان کی جلد از جلد ختم ہوں گے. بشرا بی بی کی جو رہائی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ہو جائے گی. مطالبہ وہ انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے, ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بشرا بی بی کو فوری طور پر رہا کیا جائے, اور خان صاحب کی کیسز بھی ختم ہوں گے, اور مجھے امید ہے کہ عمران خان بہت جلد جو ہے نا رہا ہوں گے. کیا ہے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں سنی اتحاد کونسل کی؟ آج کے ایجنڈے میں ایک ارجنٹمنٹ موشن ہے جو میں نے اور علی محمد خان صاحب نے دی تھی. اسپیکر سے ہم نے ایک مطالبہ کرنا ہے کہ اس کو فکس کیا جائے اور ہاؤس اس کے اوپر بحث کروائے. ملک کا بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جو 6 ججز نے خط لکھا ہے, اس سے پورے پاکستان میں عدالتی نظام میں, معاشی نظام میں, سیاسی نظام میں ایک بھونچال آ گیا ہے. اور پہلے ہی آپ جانتے ہیں کہ عدالتی نظام ہمارا گل سڑ گیا ہے, اور ایسے میں جو مداخلت ہے اس کے اوپر بڑے سنگین الزامات تھے جو ججز نے لگائے. تو ہم چاہیں گے کہ یہ ہاؤس, کیونکہ عدلیہ ریاست کا ایک اہم ستون ہے, اس کے اوپر بحث کرے اور جو آئین اور قانون کی جو بالادستی ہے اس میں پارلیمنٹ اپنا رول ادا کرے. اچھا, ایک تصدق جیلانی نے معذرت کر لی ہے کمیشن میں کا سربراہ بننے سے, اگر یہ خبر درست اطلاعات یہ ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں تصدق جیلانی صاحب بڑے اپ رائٹ آدمی ہیں, تو یہ اچھا فیصلہ ہے. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ کمیشن کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان فائز صاحب کو خود کرنی چاہیے. اچھا, ایک آخری بات, بشرا بی بی کا سزا معطل ہو گئی ہے توشہ خانہ کیس میں, یہ بڑی خوشائن بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رول آف لا نے پریویل کیا ہے. تھینک یو. سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس لیا ہے, وکلاء نے بھی خط لکھے تھے اور تحریک انصاف کا مطالبہ بھی تھا. کیا کہیں گے اس پر, اور آگے اس سارے قضیے کا کیا نتیجہ دیکھیں گے؟ سب سے پہلی چیز ہے جو لوگ اس کے جرم جنہوں نے کیے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. ججز کے گھروں میں جا کے بگنگ ڈیوائسز لگانا, ان کو اٹھانا, قانون کو اپنا پورا جو کورس ہے وہ لینا چاہیے. اور بڑی اچھی بات ہے کہ اسود نوٹس دی ہے, اور یہ اسود نوٹس لینا کافی نہیں ہے, اس کو منطقی انجام تک پہنچانا اور لوگوں کو اگزامپل بنانا وہ سب سے اہم چیز ہے. ایک طرح سے آج تحریک انصاف کی قیادت میں وکلا تحریک شروع ہو چکی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے تحریک انصاف کو کچھ ریلیف ملے گا, یا عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے جو موقف ہے آپ کا اس کو تقویت ملے گی؟ ہماری بالکل جو ہمارے وکلاء حضرات ہیں, جو یہ پاکستان تحریک انصاف سے بالاتر ہے یہ چیز, کیونکہ یہ ہر ایک انڈیویجول, ہر ایک فرد کے اوپر یہ چیز لاگو ہوتی ہے, اس کو افیکٹ کرتی ہے, اور لہٰذا ہمارے فنڈامنٹل رائٹس اس چیز سے افیکٹ ہوتے ہیں. سو یہ لہٰذا ہر ایک پاکستانی, آزاد پاکستانی شہری کے لیے ایک اچھی بات ہے. اور جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ سپریم کورٹ کو اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے, اور جو اس کے قانون کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہیں ان کو سزا دینی چاہیے. بات کہ اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے, کیا بتایا اسپیکر نے آپ کو؟ ابھی تک نہیں بتایا, پر اتنا کہہ سکتا ہوں, یا میں راجہ ریاض ہوتا تو 2 سیکنڈ میں ہوتا. میں راجہ ریاض نہیں ہوں, اور ہماری تکڑی اپوزیشن ہے, تو انشاءاللہ تعالی یہ ڈر رہے ہیں, پر کرنا پڑے گا. بہت شکریہ.